ان صدقۃ تطفئ غضب الرب، صدقہ اور خیرات حق تعالی شانہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ وتدفع میتۃ السوء، اور بری موت کو دھکیل دیتا ہے۔ یعنی جو خیرات کرتا ہے تو حق تعالی شانہ کا غصہ ٹھنڈا، وتدفع میتۃ السوء، اور بری موت سے حفاظت، اچھی موت آئے گی، حسن خاتمہ کی دولت سے حق تعالی شانہ اسے نوازیں گے۔ اب شیطان کب چاہتا ہے کہ ہمیں اچھی موت ملے؟ اس لیے وسوسے ڈال کر اس عمل سے روکتا ہے۔ تو جب کوئی بندہ کسی کو معاف کرتا ہے اور کسی کو معافی دیتا ہے تو اس کی وجہ سے دنیا میں اس کی عزت حق تعالی شانہ بڑھاتے ہیں، اور آخرت میں اس کی عزت کو چار چاند لگاتے ہیں، اور بڑی بڑی فضیلتیں اس کے لیے وارد ہوئی ہیں۔ تو شیطان کب چاہتا ہے کہ یہ ساری فضیلتیں بندے کو حاصل ہو جاوے؟ اس لیے اس نیک عمل سے روکنے کے لیے دماغ میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ اگر تو نے اسے معاف کر دیا اور صلح کر لی اور خلاصہ کر لیا اور ایسے ہی اس معاملے کو رفع دفع کر دیا تو تمہاری عزت کا کیا؟ تمہاری عزت تو خاتمے مل چکی ہے، ذرا تمہاری ناک اونچی ہونی چاہیے، اور یہ موقع ہے، اس کی گردن تمہارے ہاتھوں میں آ گئی ہے، اب ذرا اسے تھوڑا ہلاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ہمیں یقین دلایا کہ نہیں، یہ شیطانی وسوسہ ہے، میری زبان نبوت والی زبان ہے، اور نبوت والی زبان غلط بات نہیں کہہ سکتی۔ میں تمہیں کہتا ہوں کہ وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، حق تعالی شانہ معاف کرنے کے نتیجے میں بندے کی عزت کو دنیا میں بھی چار چاند لگاتے ہیں، آخرت میں بھی چار چاند لگاتے ہیں۔ اس لیے معاف کرو۔ تمہارے دماغ میں ذلت کے جتنے بھی وسوسے ڈالے جائیں، مگر تم ان وسوسوں کی طرف توجہ مت کرو، تم میری بات کی طرف توجہ کرو۔ دیکھو میں کیا کہہ رہا ہوں، میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے، معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے، معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے۔ اگر تم تمہارے دشمن سے بدلہ لینا چاہو، اگر تم تمہارے دشمن سے انتقام لینا چاہو تو عفو درگزر سے بہتر کوئی انتقام اور بدلہ نہیں ہے۔ سب سے اچھا ریونج معاف کرنا ہے، سب سے اچھا ریونج معاف کرنا ہے۔ کیوں؟ اس سے کہ تمہارے دشمن نے تمہارے ساتھ جو کچھ بھی سلوک کیا تھا وہ تمہیں گرانے کے لیے کیا تھا، اور جو بندہ بھی معاف کرتا ہے حق تعالی شانہ اس معافی کے نتیجے میں اسے عزت عطا فرماتے ہیں۔ تو اگر تم بدلہ لینا چاہتے ہو تو بدلہ لینے کا طریقہ یہی ہے کہ تم اسے معاف کرو، تاکہ جس عزت کو اس نے ملیا میٹ کیا ہے وہ عزت دگنی ہو کر، مضاعف ہو کر اور زیادہ بڑھ جائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ستایا جائے اور ستائے جانے کے نتیجے میں اس کو غصہ آ رہا ہو، اور غصے کے ساتھ ساتھ جس نے اسے ستایا ہے وہ اس کے رحم و کرم پر ہے، وہ اس کی گرفت میں آ گیا ہے۔ ایک تو ہے ستانے والا مظلوم کو اوور پاور کر دیتا ہے، اور انتقام کا اور ریونج لینے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو ایسے موقع پر تو ہر شخص یہ کہے گا کہ چلو بھائی کوئی بات نہیں، صبر کر لیتے ہیں، اللہ کے لیے اسے معاف کر دیتے ہیں، اللہ ہمیں آخرت میں اجر دے گا۔ مگر نہیں، حق تعالی شانہ موقع دے دیتے ہیں، موقع۔ اور مظلوم جو ہے، مظلوم اوپریسڈ، وہ اوپریسر کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، ایسے سرکمسٹانسز بدل جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، اور اس کی گردن اس کے ہاتھوں میں آ جاتی ہے، اور ایسے موقع پر وہ معاف کرتا ہے، یعنی
لینے کا پورا کنٹرول ہے، پوری اتھارٹی ہے، اس کے باوجود معاف کر دیتا ہے کہ بھئی دیکھو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم معاف کر رہے ہیں۔ من قذم غیظا وهو قادر على ان ينفذه، جو شخص اپنے غصے کو پی جائے حالانکہ وہ اپنے غصے کو نافذ کرنے پر قادر ہے اور بدلہ لینے پر قادر ہے، تو حق تعالی شانہ اسے قیامت کے دن تمام مخلوق کے سامنے بلائیں گے۔ یعنی یوں سمجھو کہ پہلے انسان سے لے کر آخری انسان اور پہلے فرشتے سے لے کر آخری فرشتے اور پہلے جن سے لے کر آخری جن، یہ ساری مخلوق ہوگی، اس کے سامنے اسے گویا سٹیج پر بلایا جائے گا اور حق تعالی شانہ اسے جنت میں داخل کرنے کا فیصلہ سنائیں گے، جنت میں داخل ہونے کا فیصلہ سنائیں گے اور جنت کی نعمتوں میں سے اسے انتخاب کا موقع دیں گے کہ تجھے جو چاہے لے لے۔